जिस सन हिजरी में सरकार पीर पीरा मीर मीरा बड़े पीर दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हो की वलादत बसादत हुई, पैदाइश हुई, वो हिजरी 470 है। 470 हिजरी में बड़े पीर दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हो बगदाद शरीफ में आपकी वलादत नहीं हुई, बल्कि बगदाद शरीफ से करीब इस वक्त की पैमाइश से 400 किलोमीटर की दूरी पर एक उस वक्त छोटा सा कस्बा था जिसका नाम था गीलान, और उसी कस्बा के करीब एक छोटी सी आबादी थी जिसको नीफ कहते थे। वहां सादाते कराम आबाद थे, अशराफ की आबादी थी। सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हो की वलादत बसादत वहीं हुई। आपके वालिद गिरामी मुजाहिद थे, आपको अल्लाह की राह में जिहाद से बड़ा प्यार था। वो जंग को बहुत दोस्त रखते थे, इसलिए आपका नाम जंगी दोस्त पड़ गया था। वैसे तो आपके वालिद गिरामी का नाम हजरत सालेह रहमतुल्लाह ताला अलैह है। हिजरी 470 में जब आपकी वलादत बसादत हुई तो उस वक्त इस्लामी माहौल था, खुलफाए अब्बासिया का जमाना चल रहा था, बगदाद शरीफ दारुस सल्तनत बन गया था। जहां जहां इस्लाम पहुंचा था, इस्लाम के मानने वाले अमनो अमान से थे, और उस वक्त भी इस्लाम बढ़ता जा रहा था, उसके मानने वाले फैलते जा रहे थे। लेकिन एक खराबी ये पैदा हो गई थी कि लोगों के दिलों के अंदर रूहानियत से इनकार का जोश और जज्बा पैदा हो गया था। मादियत की तरफ ज्यादा जा रहे थे और ये सोच रहे थे कि जो कुछ है वो सिर्फ मादियत की बुनियाद पर है, रूहानियत का कोई ताल्लुक नहीं है। आदमी अपने नफ्स को पाक व साफ रखे, इसका कोई मतलब नहीं। इस तरह का ज़हन फिक्र पैदा हो चुका था। शियों का दौरा था। दीन में बहुत सारी नई बातें निकाली जा रही थी और सरकार की सुन्नतों को मिटाया जा रहा था। एक आदमी शराफत व तकद्दुस के साथ जिंदगी गुजारे, परहेजगारी और अच्छाई के साथ वो रहे, खुदा का खौफ उसके दिल में रहे, अपने और पराये का वो लिहाज करता रहे, किसी की चीज को बगैर इजाजत के इस्तेमाल न करे, अपने निगाहों के तकद्दुस को सलामत रखे। ऐसे माहौल में जिंदगी गुजारने के लिए लोगों का रुझान कम था। जरूरत थी कि कोई ऐसा हादी हो, कोई ऐसा रहनुमा हो, कोई ऐसा पेशवा और मुख्तदा हो जिसकी जिंदगी लोगों के लिए नमूने अमल बन जाए और वो अपनी जिंदगी का तकद्दुस पेश करके लोगों के सामने एक अच्छा खासा माहौल बना दे। जरूरत इस बात की थी। चुनांचे एक जवान इस तरह से तारीख के सफहात में हमें दिखाई देता है। हालात ऐसे बिगड़े हुए थे, माहौल ऐसा खराब था, मगर फिर भी वो नौजवान दिन भर रोजा रखता, रब की इबादत करता, इस्लामी जिहाद में शरीक होता। जवान अपनी जिंदगी से एक ऐसा तकद्दुस, एक ऐसा
तकवा और तहारत का माहौल दे रहा था कि दूसरे लोग देख करके हैरत में पड़ जाते थे। वही जवान दिन भर रोजा से है, दरियाए दजला के किनारे सफर कर रहा है। इफ्तारी का टाइम हुआ, निगाह पानी पर जाती है। दिल में ख्याल पैदा होता है कि चुल्लू में पानी को लेकर के मैं इफ्तार कर लूं। तब तक देखता क्या है जवान की पानी की सतह पर एक फल आ रहा है बहता हुआ। जवान ने अपने हाथ को बढ़ाया, उस फल को उठा लिया, लेने के बाद उसी फल से इफ्तार कर लिया। फौरन ज़हन फिक्र में यह बात आई कि न जाने किसका फल था, इसका मालिक कौन है। बगैर इजाजत के मैंने इस्तेमाल कर लिया है। क़यामत के दिन अगर रब ताला ने सवाल कर दिया कि तुम दिन भर तो मेरी इबादत करते रहे, रोजा से थे, लेकिन बगैर इजाजत के तुमने मालिक के उस फल को कैसे खा लिया, तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं है। जवान ने अपने दिल में यह सोचा। अब आप इसी से अंदाजा लगाएं और गौर फिक्र से काम लें कि जवान के ज़हन फिक्र में यह बात आई कि बगैर इजाजत के मैंने इसको इस्तेमाल किया है। रब ताला अगर मुझे सवाल करेगा, क़यामत में मुझसे पूछेगा, तो मैं जवाब क्या दूंगा। जवाब के खौफ ने जवान के दिल को दहला दिया। थोड़ी देर तक जवान सोचता रहा, फिर अक्ल ने जवाब दिया कि घबराने की जरूरत नहीं है, पता लगाओ, मालिक का पता चलेगा, किसके बाग का ये फल था ये भी पता चलेगा, उसको बता करके उसे इजाजत ले लो। ज़हन फिक्र में ये बात आई, जवान दरिया के किनारे फिर अपना सफर जारी कर दिया। थोड़ी दूर जाने के बाद देखता क्या है कि सेब के दरख्तों का एक बड़ा खूबसूरत बाग है। आज भी इराक की सरजमीन पर बाग और बागीचे का रवाज ज्यादा है। जवान ने अंदाजा लगा लिया कि इसी दरख्त का सेब टूट करके गिरा होगा, फल इसी दरख्त से आया है। जवान बाग के अंदर घुसा, देखा कि कुछ मजदूर लगे हैं। वो मजदूर पौधों को काट रहे हैं, तराश रहे हैं, पानी दे रहे हैं। एक मजदूर से सवाल किया कि ये बताओ इस बाग का मालिक कौन है। मजदूर ने कहा हमारे मालिक से मिलना चाहते हो? कहा हां। कहा वो देखो जो महल बना है और महल के बगल में एक छोटी सी कुटी बनी हुई है, महल भी मेरे मालिक का है, वो कुटी भी है, मगर मेरा मालिक कुटी में बैठा रहता है, रब की इबादत करता है, वही इस बाग का मालिक है। वो किसी से मिलते जुलते नहीं हैं, जिसको जरूरत पड़ती है उनके पास जाया करते हैं, वो ज्यादा बोलते नहीं हैं, वो अपने रब के याद में रहते हैं। जवान आगे बढ़ा, जब उस कुटी के झोपड़े के करीब गए, निगाह पड़ी कि एक शेख बैठे हुए हैं, बहुत हसीन और खूबसूरत चेहरा है, रब को याद कर रहे हैं। जवान ने पीछे से सलाम किया, शेख ने मुड़ करके देखा, जवान की पेशानी पर निगाह पड़ी, सलाम का जवाब दिया। पूछा कौन हो, कैसे आए हो? अर्ज किया हुजूर मैं आपके करीब ही का रहने वाला हूं, मुझसे एक लग़्ज़िश हो गई है, मैं इसीलिए आपके पास हाजिर आया हूं। मैं दिन भर रोजा था, दरिया के किनारे में बैठा था, दरिया में एक फल मुझे मिल गया, मैंने उससे रोजा इफ्तार कर लिया, वो आपके बाग का था, और तो कोई बाग है नहीं इधर, इसलिए आप माफ कर दें, मगर मैंने बगैर आपकी इजाजत के उसे इस्तेमाल कर लिया। शेख ने सुना तो शेख के चेहरे पर मुस्कुराहट खेल गई, चेहरा खिल उठा। शेख ने जवान की पेशानी को देखते हुए इरशाद फरमाया, जवान ये मामूली लग़्ज़िश नहीं है, तुम अपने ज़हन फिक्र में जो ये ख्याल कर रहे हो कि इस लग़्ज़िश से तुम्हारे तक़वा और तहारत और तक़द्दुस पर जो फर्क पड़ेगा, ये मामूली मामला नहीं है। जवान आसानी से ये गलती तुम्हारी नहीं माफ की जाएगी।
اگر تم صحیح چاہتے ہو کہ تمہاری یہ خطا میں معاف کر دوں کہ بغیر اجازت کے میرے درخت کا پھل آپ نے استعمال کیا، تو آپ کو ایک شرط پوری کرنی ہوگی، ورنہ آپ کو اختیار ہے، ایک پھل آپ نے کھا لیا، میں اس پر کوئی سزا بھی نہیں دے سکتا، ہماری طرف سے تو کوئی سزا نہیں ہے، لیکن آپ اپنے روح کے لیے جو تقدس اور طہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں، بغیر اجازت کے ایک سیب کھا لینا ہی یہی آپ کے لیے بہت بڑا حجاب بن جائے گا۔ جوان نے عرض کیا کہ حضور مجھے آپ جو بھی شرط رکھیں میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں، میری طرف سے کوئی کوتاہی نہیں ہوگی، آپ معاف فرمائیں، شرط بیان کریں۔ شیخ نے ارشاد فرمایا بیٹا تم ہمارے باغ کی رکھوالی چند دنوں تک کرو، مزدوروں کے ساتھ رہو۔ تو مورخین نے تو یہاں تک بیان دیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ 6 مہینے تک تم باغ کی ہمارے دیکھ بھال کرو۔ دوسرے مورخوں نے جب لکھا ہے تو تحقیق کرنے کے بعد بتایا کہ 12 سال تک آپ نے فرمایا کہ تمہیں میرے باغ کی رکھوالی کرنی پڑے گی، پیڑ پودوں میں پانی دینا پڑے گا، دیکھ بھال کرنا پڑے گا، یہ شرط ہماری ہے، اگر منظور ہو تو جس دن تمہاری مدت پوری ہوگی میں تمہیں معافی کا پروانہ دے دوں گا، ورنہ تمہیں اختیار ہے۔ جوان نے تھوڑی دیر تک غور کیا اور غور کرنے کے بعد اقرار کر لیا کہ حضور مجھے یہ شرط منظور ہے، میری لغزش معاف کی جائے۔ اب آپ حضرات کی توجہ میں چاہتا ہوں، سیب تھا، پھل تھا، بہتا ہوا دریا پر جا رہا تھا، جوان نے اٹھا کر کے کھا لیا، جو روزے سے تھا دن بھر، کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں کر دیا تھا، اس کو بغیر اجازت کے کھا لیا تھا، وہ مباح چیز تھی، بہتی ہوئی جا رہی تھی، جوان نے چوری نہیں کی تھی، زبردستی نہیں کیا تھا، پانی کی سطح پر وہ پھل بہتا ہوا جا کر کے ضائع بھی ہو سکتا تھا، سڑ سکتا تھا، مچھلیوں کے منہ میں بھی جا سکتا تھا، کوئی اور جانور بھی اس کو کھا سکتا تھا۔ جوان نے اگر اٹھا لیا تو عقل پکار رہی ہے کہ کوئی ایسی بھاری غلطی تو جوان نے نہیں کر دی تھی، لیکن ذرا جوان کے تقدس کو ملاحظہ فرماؤ اور آج آپ اپنی زندگی کا محاسبہ کرو کہ آپ کو آپ کی زندگی میں کتنی تکلیفوں اور کس طرح دشواریوں کا سامنا کرتے ہوئے زندگی کو آگے آپ بڑھاتے ہیں، مگر گناہ کے حالات کیسے کیسے آپ کے لیے آ رہے ہیں۔ کیا آپ نے بھی اپنے ذہن و فکر میں یہ خیال جمایا؟ کیا آپ نے کبھی سوچا کہ ہم سے بھی لغزش ہو تو ہم رب کی بارگاہ میں معافی مانگیں؟ اگر ہم نے کسی انسان کو کوئی تکلیف دے دی ہے تو اس انسان سے ہم معافی مانگیں۔ اگر ہم نے کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال کر لیا ہے تو ہم اس سے اجازت لیں۔ آپ کا ہمارا مزاج یہ نہیں ہے، ہم تو گناہ پر ڈھیٹ ہو گئے ہیں، ہم تو پاپ پر پاپ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری زندگی کا حال یہ ہے کہ دوسرا کا مال ہو ہم قبضہ کر لیتے ہیں، دوسرے کی جائیداد تو زبردستی ہم لے لیا کرتے ہیں، دوسرے کے اوپر حملہ ہم کر دیا کرتے ہیں، دوسرے کو ہردم ستانے کی کوشش ہم کیا کرتے ہیں۔ اجازت سے تو چیزوں کا استعمال کرنا الگ بات ہے پیارے، بغیر اجازت کے چیزوں کا استعمال الگ بات ہے۔ زبر و ظلم کے ساتھ چھین لی جاتی ہیں چیزیں، اور آدمی دوسرے کی چیز پر قابض ہو کر کے اپنے آپ کو مالک قرار دے دیتا ہے۔ اسے نہ خوف الہی ہے، نہ قیامت کے دن حساب دینے کا اسے خوف ہوتا ہے، نہ اس کو یہ خیال آتا ہے کہ میری زندگی کے ایک ایک ذرہ کا حساب و کتاب قیامت کے میدان میں رب تعالیٰ لے گا۔ یہ ہمارا اور آپ کا ذہن ہے، مگر جوان کا تقدس ملاحظہ فرمائیے۔ جوان باغ کی رکھوالی شروع کر دیتا ہے، پیڑ پودے میں پانی دیا جا رہا ہے، حالات گزرتے چلے جا رہے ہیں، ٹائم پورا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ایک روز شیخ نے کہا جوان کسی درخت کا کوئی پھل لے آؤ میں کھاؤں گا۔ جوان نے ایک درخت کا پھل توڑا، شیخ کو پیش کر دیا، وہ پھل کھٹا تھا، ترش تھا، شیخ نے زمین پر رکھ دیا، فرمایا دوسرا لاؤ۔ جوان نے دوسرے درخت کا دیا، وہ بھی ترش تھا، تیسرا پھل لاؤ، تیسرا دیا،
وہ بھی کھٹا تھا، شیخ نے رکھ دیا. شیخ نے ارشاد فرمایا بیٹا آج تمہیں اتنی مدت گزر گئی اس باغ میں رہتے ہوئے، تمہیں یہ پتا نہیں کہ کس درخت کا پھل میٹھا ہے کس کا کھٹا ہے. جوان نے عرض کیا حضور آپ نے ہمیں باغ کے رکھوالی کی ذمہ داری سونپی تھی، کسی باغ کے درخت کا پھل کھانے کی نہ تو میں نے آپ سے اجازت لی تھی نہ تو آپ نے اجازت دی تھی. ایک پھل کھایا تھا اس کا خمیازہ اب تک بھگت رہا ہو. میں نے آج تک آپ کے باغ میں کسی درخت کا کوئی پھل کھایا ہی نہیں ہے، اس لیے مجھے نہیں معلوم کہ کس درخت کا پھل ترش ہے اور کس درخت کا پھل میٹھا ہے. شیخ کے لب پر مسکراہٹ آ گئی. شیخ جوان کی صبح و شام کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. بڑا مقدس جوان ہے، بڑا بہترین جوان ہے، بڑا اچھا جوان ہے. آپ اپنے ذہن و فکر میں سوچ کر کے رب کا شکر ادا کرتے ہیں. مدت پوری ہو گئی لیکن جوان شیخ سے اپنے مدت کے پورے ہونے کا بیان نہیں فرماتے اور نہ یہ کہتے ہیں کہ حضور ہماری غلطی معاف کی جائے. شیخ نے ایک روز خود بلایا جوان کو، کہا بیٹا تمہاری مدت تو پوری ہو گئی ہے، اب تمہاری لغزش معاف کر دی جائے. جوان نے عرض کیا حضور میری خواہش تو یہی ہے، مگر آپ کے بزرگانہ ماحول کو اور آپ کی صحبت کو دیکھ کر کے، آپ کے صحبت سے جو مجھے فائدہ مل رہا تھا اسے محسوس کر کے میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں آپ سے عرض کروں کہ اب ہمیں آپ جانے کی اجازت دیں. شیخ نے کہا بیٹا میں نے تمہاری صبح اور شام کو دیکھ لیا، تمہاری زندگی کا اکثر حصہ میں نے دیکھا، میں نے تجربہ کر لیا. مجھے امید ہے کہ ایک شرط میں اور رکھوں گا اسے بھی تم پوری کر دو گے. جوان کی نگاہیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں. جوان دیکھنے لگا کہ یا اللہ زندگی کا ایک حصہ تو تھوڑی سی لغزش میں یہاں میں نے گزار دیا، اب اس لغزش کے لیے دوسری شرط یہ رکھ رہے ہیں کتنا ٹائم لگے گا، میری زندگی یہیں سب تمام ہو جائے گی. آپ نے جوان کے چہرے کو دیکھتے ہوئے کہ جوان کے چہرے پر کچھ اداسی کا ماحول آ رہا ہے، فرمایا بیٹا تم گھبراؤ نہیں، میں جو شرط رکھوں گا وہ تمہارے لیے زیادہ مدت اس میں نہیں ہے، میں بیان کروں گا، اگر تمہیں اختیار ہے تو تم اس شرط کو فوراً ہی پوری کر دو گے. کہا بیان فرمائیے. شیخ نے ارشاد فرمایا بیٹا میرے پاس میری ایک بچی ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس بچی کا نکاح تمہارے ساتھ کر دوں، لیکن بیٹا میری وہ بیٹی ایسی ہے کہ دونوں آنکھوں کی اندھی ہے، زبان کی گونگی ہے، کانوں کی بہری ہے، دونوں ہاتھوں کی لولی ہے، پیر کی لنگڑی ہے. میری بچی اس طرح کی ہے بیٹا میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ساتھ اس کا نکاح کر دوں. آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں آج شادی بیاہ کا ماحول چل رہا ہے، کیا آپ کے بھی ذہن و فکر میں اس طرح کی بات آتی ہے کہ اگر آپ سے کوئی کہہ دے کہ میری بچی کے اندر یہ عیب ہے میں آپ سے رشتہ کرنا چاہتا ہوں، کوئی جوان تیار ہوگا؟ جوان نے تھوڑی دیر تک سوچا، کہا یا شیخ میری خطا معاف ہو جائے گی؟ کہا ہاں. کہا مجھے رشتہ منظور ہے. جوان نے یہ نہیں سوچا کہ جو دونوں آنکھوں کی اندھی ہے، زبان کی گونگی ہے، کانوں کی بہری ہے، ہاتھ کی لولی ہے، پیر کی لنگڑی ہے، وہ شوہر کے حق زوجیت کو کیا ادا کر پائے گی؟ ایسی شادی میں کر کے کیا کروں گا؟ نہیں، بلکہ ذہن و فکر میں یہ بات سما گئی ہے کہ میری یہ لغزش معاف کی جائے. میں مجاہد ہوں، میرے اندر چلنے اور پھرنے کی طاقت ہے، میں اپنی طاقت و قوت سے ایک ایسی بچی کی کفالت کر کے ثواب حاصل کر سکتا ہوں. عرض کیا یا شیخ مجھے یہ نکاح منظور ہے. شیخ نے مجلس بلائی، لوگ آ گئے. شیخ نے جوان کے ساتھ اپنی بچی کا نکاح خوانی کر دیا. نکاح کا انعقاد ہوا. شیخ نے ارشاد فرمایا بیٹا اسی محل میں میری بچی رہ رہی ہے، اس کے علاوہ کوئی وہاں عورت نہیں ہے.
آج سے یہ ساری جائیداد تمہاری ہے، یہ باغ اب تمہارا ہے، اس کے مالک تم ہو۔ شیخ نے جب یہ فرمایا تو تشکر کے آنسو جوان کی آنکھوں سے ڈھلک گئے۔ آپ ذرا غور فرمائیے، اگر جوان مقدس اور طیب و طاہر ہوتا ہے تو رب تعالیٰ اس کی غربت دور فرماتا ہے، اس کو شادی ملتی ہے تو اچھی ملتی ہے۔ ذرا غور فرمائیں، شیخ نے فرمایا بیٹا یہ محل ہے، اس محل میں میری بچی کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ جب جوان اس محل کے اندر داخل ہوا، سلام کیا، تب تک اندر سے سلام کے جواب کا جواب ملا، آواز آئی، جوان ٹھہر گیا۔ جوان غور و فکر کرنے لگا کہ مجھے تو بتایا گیا کہ بچی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، مگر وہ بچی زبان کی گونگی ہے، بول کون عورت رہی ہے؟ چند قدم اور آگے بڑھے تھے، جوان کی نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ ایک حسین و جمیل خوبصورت لڑکی سامنے شوہر کا ادب و احترام بجا لانے کے طور پر کھڑی ہے۔ جوان کی نگاہیں جھک گئیں، جوان سوچنے لگا، پیچھے الٹے قدم جوان واپس ہو گیا کہ شیخ نے تو فرمایا تھا کہ ایسی بچی کے ساتھ تمہارا نکاح کیا جا رہا ہے، لیکن یہ حالات تو ایسے نہیں ہیں، اس میں راز کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ فوراً عقل نے جواب دیا، جوان گھبراؤ نہیں، شیخ نے یہ بھی تو فرمایا ہے کہ اس محل میں اس بچی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، تمہاری بیوی یہی ہے۔ شیخ جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں، اتنا عابد و زاہد شیخ، ایسا مقدس شیخ کبھی بھی غلط بیانی سے کام نہیں لے گا۔ جوان تمہاری بیوی یہی ہے، لیکن پھر بھی شک و شبہ ہو رہا ہے۔ نہیں، شیخ نے یہ کیوں کہا تھا کہ زبان کی گونگی ہے، دونوں آنکھوں کی اندھی ہے، پیر کی لنگڑی ہے، ہاتھ کی لولی ہے، کانوں کی بہری ہے؟ جوان کے قدم الٹے واپس ہوتے ہیں۔ جوان نے شیخ کو سلام عرض کرتے ہوئے کہا، یا شیخ میں کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ نے مسکراتے ہوئے فرمایا، بیٹا میں نے تمہارے سوال کو کہنے سے پہلے سمجھ لیا، جاؤ تم، وہ محل تمہارا ہے، وہ تمہاری بیوی ہے، وہ میری بچی ہے۔ بیٹا جو میں نے یہ کہا تھا کہ میری بچی دونوں آنکھوں کی اندھی ہے، آج تک اس نے شریعت کے خلاف کسی چیز کو دیکھا نہیں ہے۔ میں نے جو یہ کہا کہ میری بچی زبان کی گونگی ہے، آج تک شریعت کے خلاف اس کی زبان سے کوئی لفظ نکلا نہیں ہے، اس نے کسی غیر محرم سے بات نہیں کی ہے۔ بیٹا میں نے جو کہا کانوں کی بہری ہے، آج تک اس کے کانوں میں غیر محرم کی آواز نہیں گئی ہے، غلط آواز کو اس نے اپنے کانوں تک جانے نہیں دیا ہے۔ میں نے یہ جو کہا دونوں ہاتھوں کی لولی ہے، اس نے غلط چیز کو چھوا نہیں ہے۔ میں نے جو یہ بیان دیا کہ دونوں قدموں کی لنگڑی ہے، میری بیٹی شریعت کے خلاف چلی نہیں ہے۔ میری بیٹی کا نام فاطمہ ام الخیر ہے، یہی بیٹی ہے جس کا نام فاطمہ ہے، یہ جوان ہے جس کا نام صالح ہے، یہ شیخ ہیں جن کا نام حضرت عبداللہ سومئی ہے۔ ان تینوں کے آنگن میں جو پھول کھلتا ہے وہی کا نام پیر پیرا ہے، وہی کا نام میر میرا ہے، وہی کا نام غوث اعظم ہے، وہی کا نام شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی ہے۔ انہی تینوں کے آنگن میں ان کی ولادت بسعادت ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں اور سوچیں کہ کتنا مقدس بات ہے، کس طرح سے سرکار غوث اعظم کی ماں نیک ہیں، سرکار بڑے پیر کے نانا جان کیسے شیخ ہیں۔ واقعی ان کی نسل پاک سے جو بچہ پیدا ہوگا ضرور غوث ہوگا، اللہ کا پیارا ہوگا، اللہ کا مقرب ہوگا۔ اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، اور تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ نور
کا سرکار غوث اعظم کی ولادت بسعادت ہوئی. سرکار غوث پاک 470 ہجری میں پیدا ہوئے. بڑے پیر کی ولادت بھی دوشنبہ کے روز ہوئی ہے اور صبح صادق کے وقت ہوئی ہے. سرکار بڑے پیر جس صبح کو پیدا ہوئے عراق کی سرزمین پر 1100 بچوں کی پیدائش ہوئی تھی، سب ولی ہو گئے. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت بسعادت جب ہوئی، پیدا آپ ہوئے، تو آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مجھے خواب، میرے آقا اپنی زیارت سے مشرف فرما رہے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں صالح تیرا بچہ وہ میرا روحانی بیٹا ہے. حضرت صالح رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے 3 خوشی اس دن حاصل ہوئی. ایک خوشی تو یہ حاصل ہوئی کہ میرے گھر میرا بچہ پیدا ہوا، اور دوسری خوشی یہ حاصل ہوئی کہ میں نے سرکار کی زیارت کی، میرے آقا کی زیارت نصیب ہو گئی، اور تیسری خوشی یہ ہوئی کہ آقا فرماتے ہیں صالح یہ تیرا بچہ میرا روحانی بیٹا ہے. اسی لیے تو اعلی حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا، لاڈلا بیٹا تیرا. اللہ اللہ، آپ ذرا غور فرمائیں، اعلی حضرت کا شعر بھی تو دیکھیے منقبت کا. اعلی حضرت عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم آپ کی بارگاہ میں اپنا سفارشی غوث اعظم کو بنا کر لا رہے ہیں، اس لیے کہ غوث اعظم ہمارے غوث ہیں، ہمارے مددگار ہیں، اور آپ کے روحانی لاڈلے بیٹے ہیں جو آپ کی بارگاہ میں ہم گداؤں کے لیے عرض کر دیں گے یا رسول اللہ آپ کرم فرما کر کے قبول فرمائیں گے. اس لیے احمد رضا آپ کی بارگاہ میں اپنا سفارشی غوث اعظم کو پیش کر رہا ہے، اور پورا پیرا غوث اعظم جس کی سفارش فرما دیں اللہ کے رسول اپنے رحم و کرم سے ضرور قبول فرمائیں گے. آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرا روحانی بیٹا ہے. ایک بات اور بتا دوں، ذہن میں رکھو تو آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا ہے، سرکار سے سمجھتے ہو نا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے کہ مجھ کو ایک صاحب ایک روز ملے تو وہ کہنے لگے حضرت میں سرکار نہیں سمجھ پاتا کس کو آپ کہتے رہتے ہیں. اتنے بڑے بودم تھے وہ، ایسے ایسے لوگ بھی پڑے ہیں. اس لیے ساری باتوں کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو ہندی چندی کر کے سمجھائی جائے. وہ بات جب آپ کی سمجھ میں اتر جائے تو آپ سوچتے ہیں ہاں ٹھیک ہے. ڈھٹائی ہے سب، ڈھیٹ ہو گئے ہیں گناہ کرنے پر. آپ تقدس کا معاملہ لے لیجئے کہ سرکار بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد گرامی کیسے نیک اور پرہیزگار ہیں. آج کیوں شکایتیں اپنی اولادوں کی کرتے رہتے ہو؟ رات بھر سنیما دیکھو گے میاں بیوی، اور اس کے بعد بچہ پیدا ہوگا تو وہ سبحانی صاحب بنے گا، مولانا ولی اللہ شریفی بنے گا کہ طوفانی بن جائے گا؟ اس کو ولایت کا درجہ مل جائے گا. آپ پہلے غور تو فرمائیے کہ آپ کیسے ہیں، آپ کا تقدس کیسا ہے. اگر میاں بیوی دونوں نیک ہوتے ہیں تو ان کی گود سے پرورش پانے والا بچہ بے حیا نہیں بنے گا، وہ ماں باپ کا وفادار رہے گا، وہ شریعت پر پابندی کرے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے، یہ غلط ہے. نہیں سبحانی صاحب میں تو رات بھر کیا 5 وقتہ نماز پڑھتا ہوں، قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، پھر بھی ہمارا بچہ بگڑ گیا. اب آپ کی بیگم کیا کر رہی ہیں؟ آپ تو دن بھر نماز پڑھتے ہیں، مسجد میں 5 وقتہ جاتے ہیں، بیگم ٹیلی ویژن کھول کر کے سنیما دیکھ رہی ہیں.
تو آپ سے زیادہ تو بیگم جی کو پرہیزگار ہونا چاہیے. باپ کا اثر تو بیٹے پر مرتب ہی ہوتا ہے، لیکن 9 حصہ ماں کا اثر بیٹے پر مرتب ہوتا ہے، 1 حصہ باپ کا اثر مرتب ہوتا ہے. تو جس کی گود کا اثر 9 حصہ مرتب ہو رہا ہے وہ بے حیا ہے، فاسقہ ہے، فاجرہ ہے. اس کا دودھ پینے والا بچہ نیک و پرہیزگار کیسے بن پائے گا؟ آپ ذرا غور تو فرمائیں. واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، بات آ گئی تو عرض کر دوں حضرات. سرکار غوث پاک سے پہلے کے بزرگ ہیں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ. بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں حضرت بایزید بستامی. اتنے بڑے بزرگ ہیں حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ایک مرتبہ محبوبیت کا جوش آیا آپ کو، تو آپ نے فرمایا کہ جو میرا نام محبت سے لے لے گا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. ایسے مقرب بندے وہ اللہ کے ہیں. حضرت بایزید بستامی کا نام ہے حضرت تیفور ابن عیسیٰ. پورا مجمع کہہ لو حضرت تیفور. ارے منہ کھول کر کہو یار. حضرت تیفور ابن عیسیٰ رضی اللہ تعالی عنہما. علماء بیان فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو حضرت بایزید بستامی کا نام محبت سے لے گا مرنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق عطا فرما دے گا. وہ اپنی خطاؤں سے توبہ کر کے مرے گا، جنت میں جائے گا. جب ولی اللہ کے نام میں اتنی برکت ہے تو رسول اللہ کے نام پاک میں کتنی برکت ہوگی. اسی لیے ڈاکٹر اقبال نے کہا کہ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. وہ بزرگ ہیں حضرت بایزید بستامی. حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک روز اپنی ماں کے روبرو حاضر ہوئے. والدہ سے عرض کرتے ہیں امی جان اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس وقت بڑا کمال عطا فرمایا، اس کا شکر ہے. ماں نے فرمایا بیٹا اللہ تعالیٰ نے جو تجھے کمال عطا فرمایا میری بنیاد پر. آپ چونک پڑے. آپ نے عرض کیا ماں آپ کی بنیاد پر یہ کمال مجھ کو کیسے ملا؟ میں نے علم حاصل کیا، عبادت و ریاضت میں کرتا ہوں، شریعت پر پابندی ہماری ہے. یہ کمال ہمارے اندر ریاضت، عبادت، تقوی، طہارت کی بنیاد پر ہے. خلیفۃ المسلمین ہمارا لحاظ کرتے ہیں، امیر المومنین اس وقت ہماری بات کو مانتے ہیں، تمام مسلمان میرا استقبال کرتے ہیں. ماں نے فرمایا بیٹا بایزید یہ میرا کمال ہے، تیرا کمال نہیں ہے. آپ نے پھر عرض کیا ماں بتاؤ تو کیسے؟ آپ فرماتی ہیں بایزید سن، اگر میں تہجد کی نماز پڑھ کر کے تجھے دودھ نہ پلاتی تو تیرے اندر یہ کمال کہاں سے پیدا ہوتا؟ آپ ذرا غور فرمائیے، جب ماں تہجد گزار ہیں بیٹا ان کا دودھ پیتا ہے تو بایزید بستامی بنتا ہے. ان ماؤں کو ذرا دیکھیے جو 10 بجے تک سوتی ہیں، ان کے سینے کا دودھ پی کر کے بچہ ولی اللہ بنے گا کہ شیطان ہو جائے گا؟ 9 حصہ بچوں پر اثر مرتب ہوتا ہے ماں کا. سرکار غوث اعظم پیر پیرا میر میرا کے والد گرامی کی بات چل رہی ہے کہ خواب میں آپ نے سرکار کی زیارت کی. جو نیک اور پرہیزگار ہوتا ہے اللہ کے حبیب کبھی کرم فرماتے ہیں تو اپنے جلووں کا مشاہدہ بھی اسے کرا دیتے ہیں. اس لیے پرہیزگار بنے رہو تاکہ سرکار کی زیارت ہو جائے دنیا ہی میں خواب میں. اور بعض اللہ والوں نے تو یوں ہی سرکار کی زیارت کی ہے، یوں ہی آقا کو دیکھ لیا ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من رانی فی المنام فقد رانی، جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا مجھ کو دیکھا. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتْمَثَّلُ فِي صُورَتِي، یہ حدیث شریف ہے.
सरकार फरमाते हैं कि जिसने मुझको ख्वाब में देखा, मुझको देखा, शैतान मेरी सूरत में नहीं बन सकता है। कितना बड़ा पावर शैतान को है। वो दुनिया की जिस शक्ल में आना चाहे आ जाए, लेकिन वो नबी की शक्ल इख्तियार करना चाहे नहीं कर सकता। सरकार की तरह बनना चाहे इब्लीस तो नहीं बन सकता। इब्लीस के अंदर इतनी ताकत होते हुए भी इतना पावर उसको नहीं है कि वो महबूब की तरह बन सके। ये कितने बड़े हरामखोर इब्लीस हैं जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे नबी इंसान है माज़अल्लाह उसी तरह हम भी हैं। फर्क इतना है कि वो रसूल हैं, हम उनके उम्मती हैं। नादान, नज्द की बदमाश औलादों, नजदी ज़हन फिक्र रखने वाले नादानों, जरा जुमले पर गौर फरमाओ। ये कहते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती कि जैसे इंसान हम हैं ऐसे रसूलुल्लाह भी हैं? जरा गौर कर तू अपनी इंसानियत पर और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंसान होने पर। नबी ऐसे इंसान है जिस इंसान पर इंसानियत को नाज है। रसूलुल्लाह की तरह कोई इंसान नहीं है, कोई बशर नहीं है, कोई शय नहीं है। रब ताला बेनज़ीर है और उसने अपने महबूब को भी बेमिसाल पैदा फरमाया है। फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु फी सूरती, शैतान मेरी सूरत में नहीं हो सकता है। दुनिया के हर इंसान की शक्ल और सूरत शैतान इख्तियार कर सकता है, मगर नबी की सूरत नहीं इख्तियार कर पाएगा। अल्लाह अकबर। सरकार गौस पाक के वालिद गिरामी फरमाते हैं कि मैंने अपने आका की जियारत की। सरकार बड़े पीर 29 शाबान को पैदा हुए। कै शाबान को? 29 शाबान को। जब दूध पीने का मामला हुआ, चांद निकल आया था, लोग तफ्तीश करने लगे, पता लगाने लगे कि चांद हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। अब इस दौर में तो अजीब मामला है चांद का। टेलीफोन से चांद की तस्दीक करते, हां चांद हो गया। शरीयत ने तो गवाही रखी है मगर ये खबर मान रहे हैं बेचारे। हालांकि हिंदुस्तान की अदालत में गवाही चलती है, खबर नहीं चलती। कोई किसी कातिल का गवाह हो, अपने मकान के अंदर से फोन पर जज को, मुंसिफ को बताए कि हाँ मैंने देखा है फला ने फला को कत्ल किया, जज मानेगा? प्यारे शहादत दिया करो जब चांद देख लो। आका ने फरमाया चांद देख करके रोजा रखो, चांद देख करके रोजा तोड़ो। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रूहानी लाडले बेटे गौसे आजम का मर्तबा देखो। आपने दूध नहीं पिया सवेरे सवेरे अपनी मां का, लोग पता लगाने लगे चांद हुआ कि नहीं, हुआ कि नहीं। कुछ देर के बाद पता चला कि हां चांद हो गया। यह हुआ कि पहले पता लगाओ। तो जब आपके घर इत्तला पहुंची तो आपकी मां ने फरमाया कि यहां तो अभी कोई इत्तला नहीं है, मगर आज सवेरे से अभी तक मेरा बेटा अब्दुल कादिर दूध नहीं पिया है। सरकार गौसे आजम पैदाइशी वली हैं, मादरजाद वली हैं। सरकार बड़े पीर दस्तगीर रदी अल्लाह ताला उन्होंने दूध नहीं पिया, पैदा होते ही रमजान के चांद का एहतराम किया। हालांकि जब तक मुसलमान आकिलो बालिग न हो तब तक उस पर रोजा फर्ज नहीं है। सरकार गौसे आजम मां की गोद में है, रमजान के चांद का एहतराम फरमा रहे हैं। अब्दुल कादिर ने अपने मुंह को दूध नहीं लगाया है, इसीलिए आला हजरत अजीमुल बरकत के भाई उस्ताद ज़मान रहमतुल्लाह ताला अलैहि इरशाद फरमाते हैं, रहे पाबंद अहकाम शरीयत बूतेगाही से, रहे पाबंद अहकाम शरीयत बूतेगाही से, और न छूटा शीर खारी में भी रोजा गौसे आजम का। तो सरकार गौसे आजम तो पैदाइशी वली हैं, वली अल्लाह हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये ज़हन कैसा देते हैं कि नबी को 40 बरस के बाद नबूवत मिली है। सरकार के उम्मती, सरकार के गुलाम, सरकार की नस्ल से
पैदा होने वाले गौस तो अल्लाह के वली बन करके पैदा हो रहे हैं। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत 40 बरस के बाद मिली है। गारे हिरा में नबूवत मिली है। पागल कहीं के गारे हिरा में नबूवत के ऐलान का हुक्म मिला है। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं मैं उस वक्त नबी था, न जब ये दुनिया थी न कायनात थी, न आदम थे न आदमियत थे, कुछ नहीं था। रब ताला ने उस वक्त मुझे नबी बनाया। सरकार की सीरत इस तरह से बयान करो, लूट लिया इन बेईमानों ने मुसलमानों की आबरू को। इन दज्जाल हराम खोरों ने नबी कौनैन की तौहीन कर करके नहूसत पूरी दुनिया में फैला दिया। आज दुनिया में मुसलमान कदम कदम पर जलील और रुसवा इनकी नहूसत की बुनियाद पर हो रहा है। जैसे किसी घर में कोई कोढ़ी हो जाए तो उस घर का रिश्ता बंद हो जाता है, लोग उसके वहां खाने पीने में कराहियत महसूस करते हैं। ऐसे ये अकीदे के कोढ़ी लोग हैं जो सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हो पर एतराज करते हैं। सरकार गौसे आजम मादरजाद वली हैं, पैदाइशी वली अल्लाह हैं। सारे लोग चाँद को देख रहे हैं जब होश में आते हैं, मगर ये अपनी मां की गोद में है, आसमान पर चांद को देख लिया। दुनिया न देखे अब्दुल कादिर ने देख लिया है। रोजा तो फर्ज नहीं है अभी अब्दुल कादिर पर, मगर रमजान के महीने का एहतराम आप फरमा रहे हैं। कम अज कम उन लोगों को सोचना चाहिए जो रमजान का महीना आता है और रोजा तोड़ देते हैं, रोजे की कोई अहमियत नहीं रखते। सरकार गौसे आजम की मुकद्दस जिंदगी से इबरत हासिल करें। सरकार बड़े पीर दस्तगीर जब पैदा हुए तो तमाम औरतें आई देखने के लिए, और देखने के बाद कहा आपकी मां से फातिमा, इतना हसीनो जमील बच्चा तो कबीले में खानदान में कोई नहीं पैदा हुआ, बड़ा खूबसूरत बच्चा है। सरकार गौसे आजम को देखने के बाद औरतों ने कहा अशराफ खानदान में इतना हसीनो जमील बच्चा हम लोगों की निगाह ने नहीं देखा इस आबादी में।